ہجرت مدینہ قریش کا مشورہ۔ وَإِذْ يَمْكُرُ رَبُّكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ۔ انفال۔ وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب کہ منکرین حق تیرے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے کہ تجھے قید کریں یا قتل کر ڈالیں یا جلا وطن کر دیں۔ قریش سے مدینہ میں اسلام کی یہ شوقت دیکھی نہ گئی۔ انہوں نے اب ارادہ کر لیا کہ اس نبی کا خاتمہ ہی کر دینا بہتر ہے تاکہ اس روز روز کی مصیبت سے نجات ہو۔ اس لیے مکہ کے بڑے بڑے سردار ابو جہل، ابو لہب، ابو سفیان، عتبہ جیسے دارالندوہ میں جمع ہیں اور نہایت فکر اندوا میں ہیں کہ ایسی ترغیب کی جائے کہ خدا کے پیغمبر کا خاتمہ بھی ہو جائے اور بنو ہاشم انتقام بھی نہ لے سکے۔ اس طرح آنکھ کا یہ کانٹا جو ہر وقت کھٹکتا ہے کسی طرح دور ہو جائے۔ کوئی کہتا کہ خارج البلد کر دو، کسی کا مشورہ کہ حبس دوام کی سزا دی جائے، کسی کا خیال کہ کوئی بہادر جا کر قتل کر آئے، لیکن مختلف وجوہوں و مسائل کی بنا پر کوئی رائے قابل فیصلہ قرار نہیں دی جاتی۔ آخر کار ابو جہل اٹھ کر تقریر کرتا ہے کہ اگر اس قضیے کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ مقصود ہے تو قتل کے سوا چارہ نہیں، البتہ بنو ہاشم کے مقابلہ سے بچنے کی صورت یہ ہے کہ ہر قبیلے کا ایک نوجوان منتخب کیا جائے اور پھر صبح کو جب کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکان سے مسجد جائیں تو بیک وقت سب ان پر حملہ کر دیں۔ اس طرح مقصد بھی پورا ہو جائے گا اور بنو ہاشم بیک وقت تمام قبائل سے انتقام بھی نہ لے سکیں گے اور مجبور ہو کر خون بہا لینے پر راضی ہو جائیں گے۔ یہ شیطانی ترکیب فریب خوردہ جماعت کو پسند آئی اور آخری فیصلہ اسی پر ہوا۔